میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ تائبین یعنی توبہ کرنے والے، گناہوں سے رجوع کرنے والے، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے والے، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرنے والے کہ اب گناہ نہیں کریں گے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ مقسطین عدل و انصاف والے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، جو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ پاک و صاف رہنے والے، مطہرین، ظاہراً باطناً پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح متوکلین، توکل کرنے والے، اللہ پر اعتماد کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یہ بھی ایسے خوش نصیب ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح متقین، تقوی اختیار کرنے والے، شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، بد مذہبی سے بچنے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، صغیرہ گناہوں سے بچنے والے، شبہات سے بچنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ نیک بندے، نیک اعمال کرنے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ایمانداروں سے محبت فرماتا ہے، نیک اعمال والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 96 ارشاد ہوتا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ خزائن العرفان میں اس آیت پاک کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، صدر اللہ فاضل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے، جبریل کون ہے؟ علیہ السلام، تمام فرشتوں کے آقا، اللہ کے مقرب فرشتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، انبیاء پر وحی لانے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے فلانا میرا محبوب ہے، جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں کو محبت رکھتا ہے، سب اس کو محبوب رکھیں۔ تو آسمان والے اس کو محبوب رکھتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی۔ صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں، مسئلہ اس سے معلوم ہوا مومنین صالحین و اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ نیک مسلمانوں سے، نمازی سے، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، پیر صاحب سے، مشائخ کرام سے، حفاظ سے، محدثین سے، علماء سے، دینی طلباء سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ان کی جو یہ عام محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔
صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلطان نظام الدین دہلوی، حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر حضرات اولیاء کاملین کی عام مقبولیتیں ان کی محبوبیت کی دلیل ہیں۔ سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ جو مقبول بندے ہیں، یہ ان کی مقبولیت جو ہے یہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے، علامت ہے، پہچان ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے پیارے بندوں کی محبت قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ لوگ بلا ظاہری وجہ کے ان سے الفت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ولی کی علامت یہ ہے کہ خلقت اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کھینچیں۔ دیکھ لو آج اولیاء اللہ قبور میں سو رہے ہیں، لوگ ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں حالانکہ انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ ہے رب کی دی ہوئی محبوبیت۔ ہمارے حضور کی محبت میں لکڑیاں تک روئی ہیں۔ تو جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے اور دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ محبت فرماتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا جن کے اعمال صالحہ ظاہر کرے گا، جس سے مخلوق کے سامنے ان کی عزت افزائی ہوگی۔ اس آیت میں اشارہ ہے، یہ بھی آیت ابھی تلاوت کی گئی سورہ مریم کی، پھر سن لیجئے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، بندے بھی لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اس میں اشارہ ہے کہ ایمان کا بیج جب کسی دل کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اچھے اعمال کے پانی سے اس کی پرورش کی جاتی ہے تو پھر پھل کیا ملتا ہے؟ محبت الہی۔ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس نے ایمان قبول کیا، دل میں ایمان کا بیج پڑ گیا، اچھے اعمال کا پانی دیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایمان کا درخت تناور ہوگا، مضبوط ہوگا، اور پھل کیا لگیں گے؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ ثمرہ کیا ملے گا؟ محبت الہی، محبت انبیاء، محبت ملائکہ، اور اہل ایمان اس سے محبت کریں گے۔ مرآت جلد 3 صفحہ 127 پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، رب تعالیٰ کی محبت خاص کی یہ علامت ہے کہ اسے نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صالحین اور ملائکہ مقربین کے دلوں میں مومن کی الفت، ملاحت اور محبت پیدا کر دی ہے۔ تو یہ کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، ان کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، بندے محبت فرماتے ہیں، صالحین کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ملائکہ ان سے محبت کرتے ہیں، انبیاء محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ،
بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، آمین۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔